بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشرہ مبشرہ میں وہ 10 صحابہ شامل ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دنیا میں ہی سنا دی۔ ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت سنا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ پہاڑ پر کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ پہاڑ پر زلزلہ آ جاتا ہے یا شاید ان ہستیوں کی موجودگی میں وہ جھومنے لگتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے پہاڑ تو کیوں ہلتا ہے؟ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ پہاڑ تھم جاتا ہے۔ آئیے ایک نظر ان اصحاب کی زندگی پر بھی ڈالتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کاوشوں سے مکہ کے نامور لوگ اسلام لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بے شمار مظلوم بے بس غلاموں کو خرید کر آزاد کیا۔ بعض اوقات ان غلاموں کے مالکوں نے جان بوجھ کر غلاموں کی قیمتیں بڑھا دی تاکہ آپ خریدنے سے قاصر رہیں یا اپنی کم دولت پر نادم ہوں، مگر آپ نے اپنے مال و دولت کی کبھی پرواہ نہ کی اور مسلسل ان مظلوموں اور بے کسوں کو ان کے سنگ دل اور بے رحم آقاؤں کے پنجے سے نجات دلاتے رہے۔ کمزوروں اور مجبوروں کے دل اس سلوک سے مسخر ہو گئے۔ اس سے اسلام کی شہرت کو بھی 4 چاند لگ گئے۔ اسلام کی فضیلت و برتری واضح کرنے کے لیے یہ طریقہ و دلائل بھی زیادہ مؤثر اور کارگر حربہ ثابت ہوا۔ بلکہ یہ شاید کہنا بھی مبالغہ نہ ہوگا کہ نئی دعوت کو جتنی تقویت اس مشفقانہ برتاؤ کے نتیجے میں پہنچی، اتنی ان شرفاء کے قبول اسلام سے نہیں پہنچی۔ آپ جس دن سے اسلام لائے اس دن سے منصب خلافت سنبھالنے تک اپنے ہر عمل کے ذریعے اس عمارت کی تعمیر میں لگے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنا، مختلف وفود اور محاذوں میں دولت لٹا دینا، ماہر نصاب ہونے کے باعث قریش کے ایوب منظر عام پر لانا اور اپنی رائے و مشورہ اور مال و منال کے ذریعے ان کے خلاف محاذ قائم کرنا، ہر وہ کام جو آپ نے اول روز سے منصب خلافت سنبھالنے تک انجام دیا، وہ مملکت اسلامیہ کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے اور آپ کو اس عمارت کا ایک معمار ہونا ثابت کرتا ہے۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب بھی عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر ہیں، فاتح بیت المقدس اور ہجری کیلنڈر کے بانی ہیں۔ آپ انصاف پسند حکمران تھے اور فاروق کا لقب ملا۔ آپ کے تقریباً 10 سالہ دور خلافت میں عراق، ایران، مصر، شام، مشرقی اناطولیہ، جنوبی ارمینیا فتح ہو کر مملکت اسلامی میں شامل ہوئے اور اس طرح 22,51,000 اور 30 مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا گیا۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد سب سے پہلے مسلمانوں نے کھل کر مسجد حرام میں نماز ادا کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضرت عمر نے اسلام لانے کے بعد پھر ہمیں ہمیشہ عزت حاصل رہی۔ کئی مواقع ایسے آئے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی تجویز پیش کی یا باز کی تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تصدیق میں قرآنی آیات نازل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن خطاب، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتا دیکھتا ہے تو اس سے چھوڑ کر وہ کسی دوسرے راستے پر چل پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے جو قمیض پہنے ہوئے تھے۔ ان میں سے بعض کی قمیض صرف سینے تک تھی اور بعض کی اس سے بھی چھوٹی، اور میرے سامنے عمر پیش کیے گئے تو وہ اتنی بڑی قمیض پہنے ہوئے تھے
کہ چلتے ہوئے گھسیٹی جاتی تھی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے اس کی تعبیر کیا لی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے دین مراد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ اسلام کے تیسرے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد، جامع القرآن، عشرہ مبشرہ صحابی، اپنے اہل و عیال کے ساتھ سب سے پہلے اللہ کی راہ میں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے، پیکر حیا، سخاوت میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیوں، پہلے حضرت رقیہ اور ان کی وفات کے بعد حضرت کلثوم آپ کے نکاح میں آئیں۔ حضرت کلثوم کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو انہیں یکے بعد عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی کے لیے بے مثال سخاوت کی وجہ سے آپ غنی کہلائے۔ حضرت عمر نے اپنی شہادت سے پہلے خلافت کے لیے 6 نام دیے۔ ان میں سے مشورے سے حضرت عثمان کو خلیفہ بنایا گیا۔ آپ کی خلافت کا دور تقریباً 12 سال رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا، کیا میں اس آدمی کا حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو آپ کے چچا نے دین کو اپنانے سے منع کیا، اور جب آپ نے انکار کیا تو ڈرایا اور دھمکایا، پھر چٹائی میں لپیٹ کر مارا پیٹا، لیکن آپ کسی بھی صورت میں اسلام کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے۔ انہوں نے پھر رسی سے باندھ دیا، پھر مارنا شروع کیا، لہو لہان کر دیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، چاہے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، میں بتوں کی عبادت ہرگز نہیں کروں گا۔ چاچا نے جب یہ دیکھا تو ہار مان کر چھوڑ دیا۔